الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے بے شک ابرار لوگ نیکوکار نیکی کرنے والے عیش میں ہوں گے یعنی جنت میں ہوں گے جنت میں عیش و عشرت ہی ہوگی کوئی غم نہیں ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن ایک افسوس اور کل اہل جنت کو بھی رہے گا کہ جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہے کاش کہ ہمارا وہ بھی وقت اللہ کی یاد میں گزر جاتا اللہ کے ذکر میں گزر جاتا اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ کی اطاعت کرنا جو آدمی مطیع ہے اطاعت کرنے والا ہے وَهُوَ ذَاكِرٌ وہ ذکر کرنے والا ہے تو اہل جنت عیش و عشرت میں ہوں گی عیش میں ہوں گے کوئی غم نہیں ہوگا لیکن ایک افسوس ہوگا یہ کلک ہوگا کہ ہماری جو گھڑیاں ہمارا جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا ہے اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہے وہ اللہ کی یاد میں گزر جاتا اور فرمایا کہ بے شک جو فجار ہیں گناہ کرنے والے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں فرمایا وہ جہنم میں ہوں گے تو ابرار کون لوگ ہیں اس کی تفسیر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے
فرماتے ہیں ابرار لوگ وہ ہیں جو چیونٹی کو بھی تکلیف دے کے راضی نہیں ہے، اور گناہ سے وہ راضی نہیں ہے، یعنی گناہ سے نفرت ہے، گناہ کر کے خوش نہیں ہوتے، اور انسانوں کو، بڑی مخلوق کو کیا، وہ چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے، چیونٹی کو بھی تکلیف دے کر اس پہ راضی نہیں ہے۔ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے سودے میں کہیں کچھ خریدا، چیونٹی آ گئی، تو دل میں قلق ہوا کہ یہ اپنے ساتھیوں سے علیحدہ ہو گئی ہے، تو جہاں سے سودا لیا وہاں ہی چھوڑ کے آئے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اپنے گھر سے چیونٹیوں کو بھگا سکتے ہیں، شرعی طور پہ مسئلہ ہے، لیکن نیک لوگ بس اتنا دل نرم ہوتا ہے کہ چیونٹیوں کو بھی تکلیف دے کر راضی نہیں، بچتے ہیں کہ ان کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ ضلع ہردوئی کے رہنے والے تھے، وہ ایک مرتبہ وضو فرمانے لگے، تو جب وضو فرما رہے تھے، کر رہے تھے، تو جگہ بدلی، تو فرمایا کہ یہاں پہ چیونٹیاں تھیں، میں نے کہا میری وجہ سے تکلیف نہ ہو ان کو، یعنی وہ جگہ بدل دی کہ میں وضو کر رہا ہوں، چیونٹیوں کو تکلیف ہوگی، نیچے یہاں چیونٹیاں ہیں آ جا رہی ہیں۔ تو جب قلب کے اندر احساس اور مخلوق سے رحم دلی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو بغیر سمجھائے بات سمجھ آ جاتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ میں دوسرے کو تکلیف دے رہا ہوں۔ وہ زبان سے بھی بولتا ہے لیکن تول کے بولتا ہے کہ بھائی میری زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکلے کہ دوسرے کا دل دکھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چور ایک اللہ والے کے گھر میں داخل ہو گیا، گلستان میں انہوں نے یہ حقائق لکھی ہے، تو اس نے آس پاس ڈھونڈا، غریب آدمی تھے، کچھ نہ ملا، گھر میں سے سامان ڈھونڈا، ملا کچھ نہ، تو جانے لگا خالی، تو وہ اللہ والے دیکھ رہے تھے چور آیا ہے خالی جا رہا ہے، ڈھونڈا بہت ہے ملا کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا کمبل اٹھایا اس کی طرف پھینک دیا، یار خالی نہ جا، لے جا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ والے دشمنوں کو بھی معروم نہیں کرتے، تو راہ کے میسر شود ای مقام کہ بعد دوستانت خلاف است و جنگ، تو راہ کے میسر شود ای مقام
سنا ہے کہ اللہ کے دوست جو ہیں وہ دشمنوں کو بھی معلوم نہیں کرتے، اور تو کیسے مقام حاصل کر سکتا ہے کہ تو دوستوں کو بھی ستا رہا ہے؟ اللہ والے اپنے دشمنوں کو بھی نہیں ستاتے، اپنے دشمنوں کو بھی تکلیف دے کے راضی نہیں ہیں، اور تجھے کیسے مقام حاصل ہو سکتا ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں، عزت والا بن جاؤں اور اللہ کا ولی بن جاؤں، جبکہ تیرے دوست تیرے پہلو میں بیٹھنے والے تیرے اپنے تیری اذاؤں سے تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو ابرار لوگ وہ ہیں جو کہ کسی کو تکلیف دے کے راضی نہیں ہیں، جانوروں کو بھی، اور گناہ کر کے خوش نہیں ہوتے، گناہ پہ راضی نہیں ہیں، بلکہ کسی کو بھی گناہ میں دیکھے تو ان کو قلق ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہے، گناہ میں مبتلا ہے، تو اتنا دکھ لگا کہ پیشاب کی جگہ خون آیا کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ آج تو بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے مصلی پہ بیٹھنے کا، تسبیح کو ہاتھ میں پکڑنے کا وقت نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے ایک تسبیح ہمارے ہاتھوں میں بھی رکھی ہے، یہ پورے جو ہیں سبحان اللہ، ان پوروں پہ بھی آپ پڑھ سکتے، لیکن اس پر پہلے تو گن لیتے تھے، اب تو گنتی بھی نہیں آتی بچوں کو۔ جی آج کل تو وہ موبائل پہ انگلی مارنی ہوتی ہے، اس انگلی سے تسبیح بھی چلے یار، اللہ معاف فرمائے، صرف چلو ضرورت کے مطابق دنیا کا کام کرنا، موبائل پہ فون کرنا سننا یہ جائز ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو یاد بھی ان اعضاء کے ساتھ کیا جائے، اللہ کی اطاعت بھی کی جائے۔ تو اللہ کے نیک بندے تو دوسروں کو گناہ میں دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اور نیکی سے اتنی محبت ہوتی ہے۔ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی مسواک ختم ہو گئی، اب فکر ہے کہ مسواک مل جائے، تو کسی کے پاس مسواک دے کی فرمایا مسواک دے دو، میں کہا کہ سونے کی ڈلیا لگے گی، یہ کوئی سونے کی ڈلیا لگے گی تب مسواک دوں گا، تو حضرت نے فرمایا بھی سونے کی ڈلیا لے لے، مسواک دے دے۔ ان کے نزدیک سونے کی قیمت نہیں ہے، حضور کی سنت کی قیمت ہے، یہ ان کو پتہ تھا، اللہ نے سمجھ عطا فرما دی، نقش قدم نبی کی ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، یہ ان کو سمجھ آ گئی بات۔ نہ سمجھ آئے تو پھر فرض کو بھی چھوڑ دیتا ہے، واجبات کو چھوڑ دیتا ہے، سنتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، نوافل یاد ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ نماز کے آگے پیچھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے سنتوں کی، یہ کس لیے دی ہے؟ میری امت نے یہ سنتیں پڑھے، اور بعض سنتوں کا درجہ واجب کا ہے، ایسی زور کی سنتیں اگر رہ بھی جاتی تو حضرت مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں فرضوں کے بعد پڑھ لیتے تھے، لیکن آپ نے پڑھی ہیں۔ اب جمعے کی 4 سنتے ہیں، جمعے کے بعد 4 سنتے ہیں، 2 بھی پڑھی ہیں، یعنی 4 اور 2۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ غالباً 4 اور 2 پڑھتے تھے، یا 2 اور 4 پڑھ لیں۔ تو ان کے ہاں نیکی کی اتنی قیمت ہے، سونے چاندی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کو تو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن نیکی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسی محبت کرنے والے نیکیوں سے اور مخلوق خدا کے ساتھ رحم کرنے والے اور کسی کو تکلیف دے کر راضی نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جنت میں ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، یہ لوگ عیش میں ہوں گے، یعنی اللہ ان کو جنت کی زندگی عطا فرمائے، یعنی جنت میں لے جائیں گے، وہ جنتی ہوں گے۔ حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جو بتا رہا ہوں کہ وضو فرما رہے ہیں تو چیونٹیوں کو دیکھا، وہاں جگہ بدل دی کہ میری وجہ سے چیونٹیوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو ان کے والد صاحب جو تھے وکیل تھے، اور پھر ہردوئی شہر جو تھا غالباً انڈیا میں ضلع اعظم گڑھ یا اور کوئی ہے مجھے نہیں پتہ، تو وہاں جو بڑی تنظیم تھی شہر کی، ان کے صدر تھے یہ، جو ان کے والد صاحب۔ تو یہ ہردوئی شہر کے تنظیم کے بڑے صدر تھے، وکلاء کے بڑے تھے، وکیل تھے۔ تو ایک مرتبہ جلسہ ہوا، تو جلسے میں انہوں نے، ان کے والد صاحب نے، میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا ان کا نام جو ہے، وہ فرمانے لگے کہ بھائی میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں۔ تو خود وکیل تھے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق تھا۔ فرمایا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں کہ میرے بچے، ایک بچہ جج ہے یا بڑی پوسٹ پر ہے، اور دوسرا بچہ فلاں افسر ہے، ان کے سارے بچے بڑی پوسٹوں پہ اور بڑے عہدوں پر تھے۔ تو فرمایا میرا ایک بچہ جو مولانا شاہ ابرار الحق ہے، ابرار الحق جو ہے، اس کو میں نے عالم بنایا ہے، اور دوسرے بچے بڑے افسر ہیں صاحب۔ جب میں گھر میں آتا ہوں تو میرے جو بچے افسر ہیں وہ کہتے ہیں اپنے نوکروں کو کہ ابا جی کو پانی پلاؤ۔ خدمت کا جذبہ تو ہے، ابا جی کو پانی پلاؤ یا کوئی ضرورت کی چیز جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ لیکن ابرار الحق سامنے ہو تو وہ خود پانی پلاتا ہے، وہ خود میرے جوتے اتار دیتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، وہ فرمانے کا کہ خدمت وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ نوکروں کو کہہ دیتے ہیں، لیکن ابرار الحق خود نوکر بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمانے لگے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو دین پڑھائیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ صرف انگلش سکول میں پڑھنے والے بچے اور بڑی بڑی جو اعلیٰ درجے کے سکول مانے جاتے ہیں، وہاں پڑھنے والے اپنے دادا جی سے مل رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دادا جی سے ملنا ہے کیا کرنا ہے۔ دادا جی کو تو پھر ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جو 4 دن مدرسے میں رہ کے گیا ہے اس کو پتہ ہے ملنا کیسے ہے، جوتے کیسے سیدھے کرنے ہیں۔
پہلے بڑے لوگ جو بادشاہ لوگ تھے ان کو بھی یہ فکر ہوتی تھی کہ ہمارے بچے بہادر ہوں، دین والے۔ مسلمان کی یہ طبیعت میں ہے، چاہے وہ خود جیسا کیسا بھی ہو، فاسق ہی کیوں نہ ہو، بدمعاش ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ بدمعاش بنے، میرا بچہ برا بنے۔ مسلمان خود جتنا بڑا گناہ گار ہو، یہ چاہتا ہے میرے بچے اچھے ہوں۔ تو پہلے زمانے کے جو بادشاہ لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو نیک لوگوں کے پاس چھوڑتے تھے کہ یہ ادب سیکھ لیں، یہ اخلاق سیکھ لیں، کل انہوں نے مخلوق خدا کے ساتھ ان کے معاملات ہوں گے، زندگی گزارنی ہے، ان کو پتہ چل جائے۔ ہارون رشید نے اپنے بچے مامون کو علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور عرض کیا کہ حضرت ان کو اخلاق سکھائیں۔ تو ایک دن دیکھا کہ مامون رشید جو ہے وہ پانی ڈال رہا ہے، علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ پاؤں دھو رہے۔ تو ہارون رشید آ گیا، دیکھا کہ اچھا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے سمجھا کہ یہ اچھی بات ان کو نہیں لگی، فرمایا ان کو ادب سکھا رہا ہوں، مامون رشید کو ادب سکھا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید نے کہا نہیں، آپ نے اس طرح نہیں ادب سکھانا، آپ ان کو کہتے ایک ہاتھ سے پانی ڈالیں، دوسرے ہاتھ سے میرے پاؤں ملیں۔ یہ جذبہ تھا بادشاہوں کا کہ ہمارے بچے اس طرح نیک ہوں۔ ایسے لوگوں کو اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں جگہ پہ نیک لوگ ہیں، کو اللہ والا ہے، تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے دعائیں لیتے، نصیحتیں حاصل کرتے۔ یہ پیچھے جو بادشاہ گزرے ہیں ایسے ہی نہیں، ان کے اندر یہ فکر تھی۔ چور قسم کے لوگ بھی یہ چاہتے تھے ہمارے بچے نیک ہوں، لیکن آج تو اللہ معاف فرمائے، اگر اوپر والی سطح سے دیکھا جائے تو دین کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ باتیں سنتا ہوں نا، آج لوگ بتاتے ہیں کہ بیچاروں کو نماز تک نہیں آتی، اللہ دین والا بنائے سب کو، ہم تو چاہتے ہیں یہ اوپر والے دین والے ہوں، وہ علماء سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزارے ہیں، اللہ دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے۔ پچھلے دور میں وزیر اعظم تھے، جون بھی تھے، مجھے ضرورت نہیں نام لینے کی، جماعت کے ساتھی ان کے پاس گئے کہ وقت دو، جماعت کے ساتھ کچھ وقت لگا لو۔ تو کہنے لگے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم سے وقت مانگ رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے دنیا میں تم عزت والے ہو، آخرت میں بھی تم عزت والے بن جاؤ، سرخروئی ہو جائے آخرت کی، آخرت میں کہیں پکڑے نہ جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت دین والی ہو، سارے شعبے جب دین پہ لگیں گے تو کفر میں رہنے والے لوگ خود دین میں آئیں گے۔ ہم یہ سوات کی طرف، بحرین کی طرف گئے ہوئے تھے، واپسی پر میں ساتھیوں کو کہہ رہا تھا جو رفقا تھے، ہم ایک جگہ سے گزرے، مجھے جگہ کا نام تو نہیں، راستے میں وہ تین چار کاریں آتی ہیں واپسی پر جاتے ہوئے شروع میں، تو وہاں ایک آبادی تھی لمبی، پہاڑوں کے درمیان میں لمبی آبادی تھی۔ تو مجھے اللہ پاک کی توفیق سے ہے، میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی میرا اس میں کوئی کمال ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے،
تو میں نے کہا بھائی کتنی بڑی بات ہے، اللہ پاک سب پہ رحم فرما دے۔ اب رحم کی کیا تفسیر ہے؟ اگر تفسیر کے ساتھ مانگا جائے تو پھر اور لطف ہوگا۔ رحم کی تفسیر یہ ہے توفیق عطات، اللہ پاک ان کو اپنی عطات کی توفیق عطا فرما، فراخی معیشت، روزی میں برکت آ جائے، اللہ زیادہ روزی دے اور شکر کی توفیق دے، اور بے حساب مغفرت کہ بغیر حساب کی اللہ پاک فرمائے چلو تمہاری معافی ہوگی۔ جس پہ اللہ پاک رحم فرمائیں گے اسے حساب کتاب نہیں ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب ہوگا پھر تو بڑا مشکل ہے کام۔ تو بغیر حساب کے مغفرت اور دخول جنت، ہمیشہ کے لیے اللہ جنت عطا فرما دے، یہ رحم کی تفسیر ہے۔ تو میں نے ساتھیوں کو کہا یہ جو دعا آدمی بے لوث دیتا ہے کسی کو کہیں سے گزرتے ہوئے، مولا اس شہر پہ رحم فرما دے، اتنی ہی بات میں یہ اتنی انہی کی دعائیں آ جاتی ہیں، تو یہاں سے پتہ نہیں کتنی ظلمتیں اٹھ جائیں گی، آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ جیسے کہیں سے کوئی کسی جگہ پہ جائے، کوڑا کرکٹ وہاں پہ جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے تو کسی نے جھاڑو دے دیا، اب ہو سکتا ہے صبح پھر کوڑا آ جائے۔ یہ تو ہے دنیا میں کوئی کوڑا بکھیرنے والا ہے اور کوئی کوڑا اٹھانے والا ہے، کوئی جو ہے وہ نیکی کی دعوت دینے والا ہے، کوئی برائی کی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں جو نیکی کی طرف چل رہے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم۔ میں نے کہا جہاں سے گزرے اور کچھ نہیں، اللہ سے مانگ لیں یا اللہ ان کو بھی توفیق دے دے، نمازی بن جائیں۔ اب دنیا کے لیے آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس، روزانہ آدمی جاتا ہے دکاندار کے پاس جاتا ہے اور گاہک کے ساتھ دکاندار ملتا ہے، اور بازار میں جاتے ہیں لوگ، اپنے دفتروں میں جاتے ہیں۔ اگر اس نیت سے آدمی جائے کہ دائی بن کر کہ جن کے پاس جا رہا ہوں ان کو دین کی طرف بلانا ہے، موقع نہیں ملا، ضروری نہیں ہے، بے جا بات بھی نہیں کرنی چاہیے، بغیر موقع کی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ ایسی جیسے کہ بغیر حال چرائے زمین بنائے آدمی بیج بکھیر دے۔ بعض لوگوں کو بصیرت نہیں ہوتی، ویسی بیج پھینکتے رہتے ہیں، کیسے پھر اگے گی فصل؟ زمیندار پہلے زمین بناتا ہے کہ یہ اس لائق ہو جائے کہ جو دانا جائے تو پھر اگے۔ تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا اس نیت سے یا اللہ میں بھی نیک بن جاؤں، یہ بھی نیک بن جائے، اللہ والی زندگی ہو جائے، انشاءاللہ معرومی نہیں ہوگی۔ اور دائی جو بن کر جاتا ہے کسی کے پاس، اس کا یہ ایک فائدہ ہے، اس پر اثر وہاں کا نہیں ہوگا۔ اگر کسی غلط ماحول میں چلا گیا ہے تو وہاں کا اثر اس پہ نہیں ہوگا، اس کا اثر ان پہ ہوگا۔ اگر ویسی گپ شپ کے لیے جائیں گے کسی کے پاس تو بے نمازیوں کے پاس نمازی بیٹھے گا تو پھر یہ بھی اگر نماز نہ چھوڑی تو جماعت سے ہو سکتا ہے معروم ہو، اگر اس لیے سے جائے۔ اگر اس لیے سے جائے گا تو انشاءاللہ بے نمازی بھی نمازی بنے گی، اور پھر کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت کس کے فیصلہ ہو جائے۔ اللہ پاک بڑے کریم ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، وَجَادِ الیہ من یُنیب، جس کو چاہتے ہیں اللہ پاک جو اس سے مانگتا ہے اس کو بھی اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو اللہ پاک خود جذب فرما لیتے ہیں، خود اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ چلو گھر سے برائی کرنے کے لیے نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے، فاروق اعظم بن گئے۔ یہ اللہ کی دین ہے، گھر سے جنگل سے آگ لینے کے لیے پہاڑی پہ گئے، پیغمبری مل گئی۔
یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کبھی، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے مولا مجھے نیک بنا دے، اللہ والی زندگی عطا فرما دے، تو اللہ اس کو بھی نوازتے ہیں، اس کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں۔ میں بھی وہ اس واد کے علاقے میں کیا ہوا تھا، وہاں سویا ہوا تقریر کر رہا تھا، ویسے وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو خواب میں تقریر کر رہا تھا، تو وہ تقریر وہ آپ کو سنا دوں۔ میں وہاں وہ بیان کر رہا تھا خواب کے اندر، بھائی آپ اگر یعنی آج ہم مسلمان اپنی آنکھ کو پاک کر لیں، اپنی آنکھ کو، یہ جو بدنگاہی ہے، غلط دیکھنا، غلط تصویریں دیکھنا، لوگوں کی بہو بیٹیوں کو غلط دیکھنا، اس سے اگر پاک ہو جائیں، اپنی آنکھ کو پاک کر لیں، اللہ جل جلالہ اولیاء صدیقین کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائیں گے۔ اس پر اللہ پاک کا وعدہ ہے، ذالک ازکی لہم، کہ اس میں بڑی ہی ان کے لیے ستھرائی ہے جو اپنی آنکھوں کو بچاتے ہیں، اپنی شرمگاہ کو بچاتے ہیں۔ جب ستھرا ہو جائے گا، تزکیہ نفس ہو جائے گا، تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں پھر کام بن جائے گا، تو پھر وہ ولی اللہ ہی ہے، اور کیا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں یعنی کیسے کیسے ولی چاہیے، لیکن اللہ کے ہاں تو تقوی چلتا ہے، ان اولیاء الا المتقون۔ تو اللہ پاک اس طرح بھی، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے مجلس میں بیٹھا جن کی بدل گئی۔ یہ اسی علاقے کا آدمی پرسوں تو 3 دن ہو گئے والا، یہاں آ کے میرے پاس بیٹھا، کہتے ہیں استاد جی آپ نے کٹیا بیان کیا تھا، تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، بہت سارے سال ہو، تو اس دن سے الحمدللہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، اللہ نے مجھے نماز کی توفیق دی۔ مجھے نہیں پتہ نہیں کون سی بات ان کے دل پہ لگ گئی۔ کل میں ادھر برج بخت گیا، دیکھو یہ بات اس لیے کارگزاری کے اندر ایک سنت طریقہ بھی ہے اور جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو وہاں جو ہے تعزیت کے لیے گیا ہوا تھا، دعا کے بعد وہاں بیٹھا ہوا تو ایک آدمی کہتا ہے استاد جی قاری صاحب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ، کہتا ہے مجھے آپ سے اتنے عرصہ سے محبت ہے آپ، میں نے کہا بھئی اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، یہ دین کے لیے محبت جو ہوتی ہے یہ دین ہے، دین کے لیے محبت دین ہے، اور الحمدللہ 5 وقت کا نمازی ہے۔ کتنے لوگ ہیں تھوڑی دیر بیٹھے، کوئی پتہ نہیں کون سی بات اچھی لگ جائے، ورنہ اللہ معاف فرمائے ایسا نہ ہو کہ دریا کے کنارے پہ پیاسا مر جائے، اسے بھی اللہ پاک اللہ بچائے۔ تو حضرات جو تھے وہ تو بڑی یادیں رکھتے تھے کہ مجھے یہ فائدہ پہنچے، یہ فائدہ پہنچے۔ کل ایک مولوی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میرے درس میں ایک آدمی، انہوں نے خود تاریخ پیدا کی کہ یہ جو ہے یہ کچھ پڑھانا چاہیے ہمیں، تو وہ خود نہیں بیٹھتا، اور لوگ بیٹھتے ہیں، تو وہ ابھی نہیں بیٹھتا، وہ شروع میں بیٹھتا رہا ہے۔ اب وہ جیسے آدمی کہتا ہے میں مشغول ہوں یا مصروف ہوں، اللہ توفیق دے، استقامت بعض دفعہ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تو آپ جو ہے نا اس پہ خوش رہیں کہ ان کی برکت سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ان کی نیکی ہے نا۔ اب آپ یہ نہ کل کا افسوس یہ آپ ان کو لگا کہ آپ آتا نہیں ہے، سوچ ہے نا، تھوڑی سی لمبی سوچ ہے، چلو نہیں بیٹھتا اللہ توفیق دے، لیکن ان کی برکت سے آپ بھی جو ہے یہ پڑھا رہے ہیں، یہ بیٹھتے ہیں، تو کیا یہ ان کی نیکی نہیں ہے؟ اللہ ایسی سوچیں عطا فرما دے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا